مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد کریم الآباء والأمہات وعلى آلہ وأصحابہ وأولیاء أمته وعلماء ملته وأمته أجمعين عدد کرمک یا کریم یا کریم یا کریم یا کریم. میرے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں چند شعر نیاز پیش کیے. میں وہی آپ لوگوں کے سامنے اپنی گفتگو کے آغاز میں پیش کرنا چاہوں گا. روواں یاد حسین نو کر کر کے جس وعدہ خوب نبھایا ہے، جس خاطر دید الہی دی، جس خاطر دید الہی دی پروار شہید کرایا ہے. روواں یاد حسین نو کر کر کے جس وعدہ خوب نبھایا ہے، جس خاطر دید الہی دی پروار شہید کرایا ہے. او واقف رب دیاں رازاں دا، او جانے قدر نمازاں دا. او واقف رب دیاں رازاں دا، او جانے قدر نمازاں دا. شاہ ایسی نماز ادا کیتی سجدے وچ سیس کٹایا ہے. رواں یاد حسین نو کر کر کے جس وعدہ خوب نبھایا ہے. پچھے سغرا بہت بیمار آہی پئی سکدی لیل نہار آہی. ایہا کردی او آپ پکار آہی کیوں اکبر ویر نہ آیا ہے. رواں یاد حسین نو کر کر کے جس وعدہ خوب نبھایا ہے. کی صفت حنیف سناواں میں قربان حسین تو جاواں میں. کی صفت حنیف سناواں میں قربان حسین تو جاواں میں. حضرت نے چڑھ کے نیزے تے محبوب دا درشن پایا ہے. رواں یاد حسین نو کر کر کے جس وعدہ خوب نبھایا ہے. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو. عاشق سوئی حقیقی جیڑا قتل معشوق دے مننے ہو. عشق نہ چھوڑے مکھ نہ موڑے توڑے سہ تلواروں کھنے ہو. جت ول ویکھے راز ماہی دا لگے اوسے بننے ہو. سچا عشق حسین ابن علی دا باہو سر دیوے راز نہ بھنے ہو. اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد حاضرین محترم، آج کا یہ ماہانہ درس قرآن محفل درود پاک بسلسلہ ختم 11ویں شریف منعقد ہے. ماہ محرم الحرام کے انتہائی غمناک اندوہ و سوز میں ڈوبے ہوئے دن گزر رہے ہیں. حضرت امام علی مقام علیہ السلام کے تذکار کا ہر طرف چرچا ہے. حضرات محترم، اسی موضوع پر کچھ معروضات پیش کرنے کے لیے سورہ نمل کی آیت کریمہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا.
اللہ رب العزت کا قرآن کہتا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام جب سفر کرتے ہوئے وادی نمل میں پہنچے. وادی نمل طائف سے 30 میل کے فاصلے پر ہے. آج بھی اس وادی کو وادی نمل ہی کہا جاتا ہے. قرآن نے بھی اس کو وادی نمل کا نام دیا ہے. حتی اذا اتوا علی وادی النمل قالت نملۃ، ایک چونٹی نے کہا یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیو اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ. لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ، کہیں حضرت سلیمان اور ان کا لشکر تمہیں پاؤں تلے روند نہ دے، کچل نہ دے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، ان جانے میں. توجہ ہے، چونٹی کا یہ کہنا لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، واو حالیہ ہے. بعد والا جملہ پہلے جملے کی حالت بیان کر رہا ہے. چونٹی کہہ رہی ہے کہ اگر سلیمان علیہ السلام کے لشکریوں میں سے کسی نے تمہیں پاؤں تلے روندا تو وہ جانتے ہوئے تو ایسا نہیں کریں گے، البتہ وہم لا یشعرون، ان جانے میں ان سے ایسا ہو سکتا ہے کہ انہیں پتہ ہی نہ چلے تمہارے وجود کا، کہ تم ان کے قدموں کے نیچے مسلی جا رہی ہو، اور نہ جانتے ہوئے وہ تمہیں اپنے پاؤں کے نیچے روند ڈالے. انہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، انہیں شعور بھی نہیں ہوگا، اور تمہارا وجود ختم ہو جائے گا. یعنی اگر وہ تمہیں پاؤں تلے روندیں گے تو ان جانے میں، اگر ان کے قدموں تلے آ کر تم روندی جاؤ گی تو ان کے نہ جانتے ہوئے. چونٹی کا یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ چونٹی بھی جانتی ہے جو پیغمبر کے پیچھے چلنے والا ہے، جو پیغمبر کا ساتھی ہے، جو نبی کے نقش قدم پہ چلنے والا ہے، جو نبی کے راستے پر ہوگا، وہ جانتے ہوئے کسی چونٹی کو بھی اپنے پاؤں تلے نہیں روندے گا. وہ جانتے ہوئے انجانے میں ہو جائے تو یہ علیحدہ بات ہے. جانتے ہوئے وہ چونٹی کو بھی پاؤں تلے نہیں روندے گا، چونٹی کی جان بھی نہیں لے گا، چونٹی کو بھی نہیں مارے گا. میرے دوستو، جو نبی کے راستے پر چلتا ہے وہ تو جانتے ہوئے ارادے کے ساتھ منصوبہ بنا کر چونٹی کو بھی پاؤں تلے نہیں روندتا، ایک چونٹی پر بھی ظلم نہیں کرتا، اور جو پوری پلاننگ کے ساتھ، پوری منصوبہ بندی کے ساتھ، پورے لشکر کے ساتھ ہزاروں کا لشکر بھیج کر نبی کے نواسے کو شہید کرائے. وقت کا یزید تو ہو سکتا ہے، کسی نبی کے راستے پر نہیں ہو سکتا. یزید کے بارے میں ابھی تک کسی کو کنفرم پتہ نہ چل سکا. ابھی بھی کچھ لوگ اسے امیر المومنین اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام دیتے ہیں، کتابیں لکھتے ہیں، چھپواتے ہیں، تقسیم کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں وہ مومن تھا، کلمہ پڑھنے والا تھا، اس کے بارے میں ذرا ہاتھ ہولا رکھو. میں کہتا ہوں کہ انہیں ایک چونٹی جتنا بھی عقل نہیں ہے. اگر چونٹی کا جتنا بھی عقل ہوتا تو پھر انہیں پتہ چل جاتا کہ اگر یزید نبی کے راستے پر ہوتا تو نبی کے راستے پر ہونے والے تو چونٹی کے پر بھی ظلم نہیں کرتے، جو نبی کے نواسے پر ظلم کرتا ہے وہ نبی کے راستے پر ہے. امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا بیعت نہ کرنا اور ولید بن عقبہ کے گورنر ہاؤس میں کہنا کہ ولید بن عقبہ تو گورنر ہے شہر مدینہ کا، لیکن یاد رکھو
مجھے پتہ چل چکا ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، وہ شراب پیتا ہے، وہ محرمات کے ساتھ نکاح کے جواز کا قائل ہے، وہ اسلامی تعلیمات کو جڑ سے اکھاڑنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ عیسائیت کے فروغ کی کوششوں میں لگا ہوا ہے، ایسے شخص کی بیعت حسین نہیں کر سکتا۔ گورنر ہاؤس میں یہ الفاظ امام حسین علیہ السلام نے کہہ دیے تھے، اور پھر وہ حسین جس کی رگوں میں علی کا خون ہو، وہ حسین جس کو وجود فاطمہ الزہرا سے خوراک ملی ہو، وہ حسین جس کی تربیت آغوش نبوت میں ہوئی ہو، پھر وہ حسین جو نماز کی حالت میں نبی کے کندھوں پہ سوار ہو جائے تو نبی کی نماز بھی لمبی ہو جائے، نبی کی نماز بھی لمبی ہو جائے۔ کہتے ہیں حسین علیہ السلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پہ سوار ہوئے، سجدہ طویل ہوا، لمبا ہوا، اور دیر تک نبی نے سجدہ کیا۔ میرا حسین سجدے کے تقدس کو بھی جانتا ہے، نبی کی عظمت کو بھی جانتا ہے، نماز کی اہمیت کو بھی جانتا ہے۔ بچپن کا عالم ہے، نماز تو فرض نہیں۔ کملی والے محبوب سجدے میں پڑے ہوئے اور سارے اہل ایمان سجدے میں جھکے ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام نبی کے کندھوں پر بیٹھے ہوئے بتا کیا رہے ہیں؟ ارے اپنے عمل سے یہی تو بتا رہے ہیں کہ مجھے سجدے سے اتنا پیار ہے کہ نانا سجدہ میں پڑا رہے، امت سجدے میں پڑی رہے۔ بس حسین یہی چاہتا ہے کہ میرے نانا کی امت خدا کی بارگاہ میں سجدہ کرتی رہے۔ اور نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام کندھوں پر سوار ہیں، کملی والے محبوب نماز پڑھ رہے ہیں۔ اب میں ایک توجہ دلانا چاہوں گا آپ کی کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سجدے میں ہیں، حسین کندھوں پہ ہے، سر نہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے؟ سر نہ اٹھانے کی وجہ کیا ہے کہ کندھوں پہ حسین ہے؟ توجہ ہے تو ذرا بولو، کندھوں پہ۔ ذرا غور کیجئے، جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے دائیں بائیں تو اور سامنے بھی دکھائی نہیں دیتا، آنکھوں کے زاویے سمٹ چکے ہوتے ہیں، سامنے بھی زمین کی ٹکیا بھی پوری طرح نظر نہیں آتی، سجدے کی حالت میں سامنے بھی نظر نہیں آتا۔ میرے نبی کو کیسے پتا چل گیا کہ کندھوں پہ حسین بیٹھا ہے؟ کیا شہر مدینہ میں صرف ایک ہی بچہ حسین تھا؟ حسن بھی تو ہو سکتے تھے۔ کملی والے محبوب کا پیار تو سارے مدینے کے بچوں کے ساتھ تھا۔ جب کملی والے محبوب شہر مدینہ میں سفر سے واپسی پر داخل ہوتے تو بچے علیحدہ استقبال کرتے تھے، بڑے علیحدہ استقبال کرتے تھے، اور کملی والے محبوب ہر بچے کو، جو بھی بچہ استقبال کے لیے راستے میں کھڑا ہوتا اسے پیار کرتے، اپنی آغوش میں بٹھاتے، سواری پر ساتھ بٹھاتے، سارے بچوں کے ساتھ پیار تھا۔ کوئی بھی بچہ نماز کی حالت میں یہ بچپنے کی عالم جو ہے آ سکتا ہے، لیکن کملی والے محبوب نے سر نہیں اٹھایا، کیوں؟ کندھوں پہ حسین ہے۔ پتہ چلا کہ نبی کو جاننے کے لیے ان آنکھوں سے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، نبی جانتا ہے۔ توجہ ہے تو ذرا پیار سے۔ نبی نے سر جھکایا سجدے میں صلی اللہ علیہ وسلم، خدا کے لیے، اب نہیں اٹھا رہے، حسین کے لیے سر جھکایا، خدا کے لیے، اب نہیں اٹھا رہے۔ کیوں؟ ماننا پڑے گا کہ سجدے کی حالت میں توجہ تو اس طرف ہونی چاہیے نا، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی، سبحان ربی العالی۔ اگر حسین علیہ السلام کندھوں پر نہ ہوتے،
کملی والے محبوب صلی اللہ تعالی وسلم تسبیح 3 مرتبہ پڑھتے یا 5 مرتبہ پڑھتے یا 7 مرتبہ پڑھتے، عادتاً جماعت کے ساتھ زیادہ طویل سجدہ نہیں ہوتا تھا تو پھر سجدے سے سر اٹھا لیتے. آج عادت سے ہٹ کر تسبیحات کی گنتی کو چھوڑ کر پڑھتے جا رہے ہیں. آج توجہ 3 5 7 9 11 کی طرف نہیں، آج توجہ اس طرف ہے کہ حسین ابھی بھی کندھوں پر بیٹھا ہے، حسین ابھی بھی کندھوں پر بیٹھا ہے، حسین ابھی بھی کندھوں پر بیٹھا ہے، حسین اترے تو میں سجدے سے سر اٹھاؤں. نبی کی توجہ حسین کی طرف. سجدہ عادتاً سجدوں سے لمبا، بہت لمبا ہو گیا. شاید اتنے وقت میں 4 سے زیادہ رکعتیں ادا کر لی جاتی، اتنا لمبا صرف ایک سجدہ ہو گیا. کیا کملی والے محبوب نے اس کے بعد سجدہ سہو کیا؟ اگر نماز میں خرابی پڑ جائے، فرض رہ جائے، نماز ہوتی نہیں، دوبارہ پڑھنی پڑتی ہے. اگر فرض میں تاخیر ہو جائے، نماز واجب الاعادہ ہوتی ہے. اگر سجدہ سہو نہ کیا جائے، نہ نبی نے سجدہ سہو کیا نہ نماز کو دوبارہ پڑھا. پتہ چلا کہ نبی کو حسین کا خیال نماز میں سجدے میں آیا، لیکن نبی کی نماز خراب نہیں ہوئی. نبی کی نماز خراب ہوتی تو سجدہ سہو کرتے، خراب ہوتی تو نماز کو دوبارہ پڑھتے. سجدہ سہو نہیں کیا، نماز کو دوبارہ نہیں پڑھا، سجدے کے عالم میں حسین کا خیال آ گیا. اور نبی کی نماز ہے، امتی کی نماز نہیں، یہ نبی کی نماز ہے. جب آپ قیام میں ہوتے ہیں تو اللہ کے قریب ہوتے ہیں، جب رکوع میں ہوتے ہیں تو اور قریب ہوتے ہیں، جب سجدے میں ہوتے ہیں تو پھر انتہائے قرب میں ہوتے ہیں. یوں سمجھو کہ سارے حجابات اٹھ گئے، اب اللہ کا جلوہ سامنے ہے. علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا، جس خدا کی عبادت کرتے ہو کبھی دیکھا بھی ہے؟ فرمایا علی تو سجدے سے سر اٹھاتا ہی نہیں جب تک خدا کو دیکھ نہیں لیتا. سجدے کے عالم میں بندہ خدا کے قرب خاص میں. اور پھر دیکھیے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک تیر لگ گیا، اتنا گہرا لگا کہ اب اسے ہلایا بھی نہیں جا سکتا، ہاتھ بھی لگائیں تو درد ہوتا ہے، کھینچا نہیں جا رہا. آپ نے سن رکھا ہے واقعہ، کسی تجربہ کار نے کہا ابھی ٹھہرو، نماز کا وقت آنے دو. نماز کا وقت آیا، حضرت علی المرتضیٰ نماز میں گئے، جب سلام پھیرا تو مصلی پر لہو ہے. پوچھا یہ لہو کہاں سے آیا؟ عرض کی گئی حضور نماز کی حالت میں آپ کا تیر کھینچ لیا گیا، فرمایا مجھے پتہ ہی نہیں چلا، مجھے درد کا احساس ہی نہیں ہوا. نماز وہ ہے کہ دنیا کو بھلا کر پڑی جائے. اور علی نے دنیا کو کیا بھلایا؟ علی نے تو اپنے آپ کو بھی بھلا دیا. یہ علی کی نماز ہے تو نبی کی نماز کیسی ہوگی؟ امام زین العابدین نماز پڑھ رہے ہیں، گھر کو آگ لگ گئی، لوگ چلا رہے ہیں، چیخ رہے ہیں امام اپنی جان بچائیے، آگ چاروں طرف پھیلتی جا رہی ہے. حضرت امام زین العابدین ٹس سے مس نہیں ہو رہے. سلام پھیرا، دیکھا سارا گھر جل چکا ہے. فرمایا یہ کیا ہوا؟ عرض کی گئی حضور پتہ نہیں چلا، آپ کے چاروں طرف آگ کے شعلے لبکتے رہے. فرمایا خالق کی بارگاہ میں تھا، مخلوق کی طرف توجہ نہیں. یہ امام زین العابدین کی نماز ہے. علی کی نماز ایسی ہو، امام زین العابدین کی نماز ایسی ہو، اور کملی والے محبوب کی نماز سجدے میں، جب انتہائی قرب میں ہیں، جب حجابات اٹھے ہوئے ہیں، جب خدا کا جلوہ سامنے ہے،
جب سبحان ربی الاعلیٰ کی تسبیحات ہو رہی ہیں، این اس حالت میں نبی کے خیال میں حسین آتا ہے، نبی کے خیال میں حسین علیہ السلام آتے ہیں، تو کیا کہو گے؟ کیا کہو گے؟ حسین دنیا ہے؟ حسین دنیا ہے؟ نبی کا خیال دنیا کی طرف گیا؟ نواسا ہے نا، نواسا رسول ہے، فرمایا یہ میرا نواسا ہی نہیں، یہ میرا بیٹا بھی ہے، میری نسل جو چلے گی تو میرے اسی نواسے سے چلے گی۔ قرآن تو کہتا ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، تمہارے مال تمہاری اولاد تمہارے لیے دنیا ہے، لیکن حسین کے لیے یہ قانون نہیں، حسین کے لیے یہ قانون نہیں۔ نبی کا خود فرمان ہے کہ خدا کی عبادت یوں کرو جیسے کہ تم خدا کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یوں نہیں کر سکتے، اگر یوں نہیں کہہ سکتے تو پھر یوں تو کرو، اتنا خیال تو جماؤ کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، خدا مجھے دیکھ رہا ہے۔ منشا تو یہ ہے کہ نماز یوں پڑھی جائے، عبادت یوں کی جائے، دنیا سے کٹ کر، کائنات سے چھٹ کر، ایک اللہ کے ہو کر نماز پڑھی جائے۔ تو حسین، نبی کی توجہ حسین کی طرف، سجدے کے عالم میں۔ اب بتاؤ حسین کو کیا کہو گے؟ کہو حسین دنیا ہے، تو تمہارا نبی نماز میں دنیا کی طرف توجہ کرتا ہے؟ ارے میرے خواجہ اجمیر بولے، فرمانے لگے حسین دنیا نہیں، دین است حسین، دین پناہ است حسین، دین حسین دنیا ہوتا، نبی کی نماز خراب ہوتی، حسین دنیا نہیں، حسین سراپا دین ہے، لہذا نبی کی نماز میں کوئی فرق نہیں آیا۔ دین است حسین، دین پناہ۔ نماز کے عالم میں، نبی کے خیال میں حسین آ جائے، نانے کے خیال میں نواسا آ جائے، نبی کے خیال میں امتی آ جائے، نبی کی نماز خراب نہیں ہوتی۔ تو اگر امتی کی نماز میں نبی کا خیال آ جائے تو پھر امتی کی نماز بھی خراب ہے۔ حسین کندھوں پہ ہیں، میرے کملی والے محبوب سر نہیں اٹھا رہے، کیوں؟ توجہ ہے؟ حسین کندھوں پہ ہے، سجدہ لمبا ہو رہا ہے، سر نہیں اٹھا رہے، کیوں؟ میں سر اٹھاؤں گا حسین گریں گے۔ نبی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ حسین اتنی بھی بلندی سے گرے اور اسے کوئی چوٹ آئے۔ کملی والے محبوب کو گوارا نہیں کہ میرا حسین اتنی سی بلندی سے بھی گرے اور اسے چوٹ آئے۔ نبی نبی ہو کر حسین کو گرانے کے لیے سر نہ اٹھائے تو وہ نبی یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ وہ نبی گوارا کر سکتا ہے کہ حسین کو گرانے کے لیے کوئی امتی سر اٹھائے؟ اور جو سر اٹھائے پھر کیا وہ نبی کے راستے پر ہوگا؟ بولو سارے بولو۔ فرمایا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، چیونٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں نبی کے پیچھے چلنے والے لشکری تمہیں قدموں تلے روند نہ دیں۔ ایک چیونٹی نے بتا دیا کہ جو نبی کے راستے پر ہوگا وہ چیونٹی پر بھی ظلم نہیں کرے گا، اور جو اہل بیت پر ظلم کے پہاڑ توڑ دے پھر وہ وقت کا لعنتی یزید تو ہو سکتا ہے لیکن کسی نبی کا پیروکار نہیں ہو سکتا۔ اور جو نبی کا پیروکار نہ ہو، جو نبی کے راستے سے ہٹ جائے، جو نبی کا راستہ چھوڑ دے، جو تعلیمات اسلامیہ سے بھٹک جائے، حسین اپنا کنبہ تو شہید کروا سکتا ہے لیکن اس کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا۔ لا الہ تو پڑھ لیا، اب لے مزہ تاثیر کا۔ لا الہ کی تہ میں ہے خون حضرت شبیر کا۔ لا الہ سے، لا الہ کو پڑھنے والے
لا الہ سے پوچھ لے، لا الہ تو بچ گیا، سر کٹ گیا شبیر کا، لا الہ تو بچ گیا، سر کٹ گیا شبیر کا۔ حضرت امام علی مقام علی اکبر کو دیا، علی اصغر کو دیا، اپنا سارا کنبہ شہید کروا لیا، لیکن اسلام پہ حرف نہیں آنے دیا، اسلام پہ حرف نہیں آنے دیا۔ قالت نملۃ، چیونٹی نے کہا، چیونٹی نے کہا، یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، او چیونٹیوں بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ چیونٹی نے کیوں کہا؟ مفسرین کہتے ہیں کہ وہ چیونٹی سردار تھی، وہ چیونٹی، بول دو یار، وہ چیونٹی سردار تھی، اس نے اپنے منصب کے مطابق اپنی ذمہ داری کو پورا کیا اور کہا چیونٹیوں خطرہ آ رہا ہے، میں اس خطرے کے تم تک پہنچنے سے پہلے تمہیں اس خطرے سے مطلع کر رہی ہوں، اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، اپنے اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ پتہ چلا سردار ہوتا ہی وہ ہے جو آنے والے خطرے کو قوم تک پہنچنے سے پہلے تاڑ بھی لے اور اپنی قوم کو اس پر مطلع بھی کر دے اور بچانے کے لیے اچھی سی تدبیر بھی انہیں بتا دے، خطرے سے بچنے کے لیے حسن تدبیر بھی بتائے۔ تو میرے دوستو، سردار وہ تھا جو خطرہ بنا ہوا تھا، یا سردار اسے کہوں جو اپنی امت کے نوجوانوں کو خطرے سے بچا رہا تھا؟ میرے نبی نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، میرا حسن و حسین جنتی نوجوانوں کا سردار ہے۔ اب سرداری کا تقاضا تھا، منصب کا تقاضا تھا کہ نوجوانوں پر جو آنے والے مصائب ہیں انہیں پہلے سے بھانپا جائے، تاڑا جائے، اطلاع پائی جائے اور اپنے نانے کی امت کے نوجوانوں کو آنے والے خطرے سے بچانے کی تدبیر کی جائے۔ جب میرے حسین نے دیکھا کہ ایک شراب پینے والا اقتدار پہ آ رہا ہے، ایک بے نمازی اقتدار پہ آ رہا ہے، تو میرے حسین نے دور سے بھانپ لیا تھا کہ میرے نانے کے نوجوانوں جن کی سرداری مجھے نبی پاک نے دی ہے، اگر دین الناس علی دین ملوکہم، لوگوں کا کردار تو بادشاہوں کے پیچھے پیچھے چلتا ہے، جو کردار بادشاہ اپنائیں گے وہی کردار عوام اپنائیں گے۔ جب دربار بادشاہی میں شراب نوشی ہونے لگے گی تو پھر پورے نظام میں شراب آ جائے گی، جب دربار شاہی میں نمازیں ضائع ہونے لگے گی تو پھر پورے ماحول میں نمازیں ضائع ہونے لگے گی۔ فرمایا میں اسلامی دربار سلطنت کو بے نمازیوں کے ہاتھ نہیں جانے دوں گا، شرابیوں کے ہاتھ نہیں جانے دوں گا، کیونکہ اگر میرے نونے کے نوجوان امتی شرابی بن گئے، نشے کی مصیبت اور خطرے میں پڑ گئے تو جوان تو ہوں گے لیکن جوانی کے عالم میں نہ وہ کسی بہن کا بھائی ہوگا، نہ کسی باپ کا بیٹا ہوگا، نہ کسی بچے کا باپ ہوگا۔ اگر نشے کی زندگی آپ نے دیکھی نہیں ہے، اس کے بچے اس کے زندگی کے میں بھی یتیمی کے دن گزارتے ہیں، اس کے والدین جوان بیٹے کے ہونے کے باوجود بڑھاپے کے حال میں دوسروں کا سہارا تلاش کر رہے ہوتے ہیں۔ اور دیکھو تو صحیح کہ بہن نوجوان ہے، پڑھی لکھی ہے، سلیقہ شعار ہے اور اچھے گھر میں اگر اس کا رشتہ ہونے لگ جائے، کہیں سے خبر ملے کہ بھائی شرابی ہے، کہیں سے خبر ملے تو کیا وہ رشتہ لے لیتے ہیں کہ چھوڑ جاتے ہیں؟ توجہ کرو، چھوڑ جاتے ہیں نا۔ اس بیچاری کا کیا گناہ ہے؟ کردار تو تیرا گندا ہے، اس بیچاری کا کیا گناہ ہے جس کا مستقبل لٹ رہا ہے؟ بوڑھی ماں انتظار میں ہے کہ جوان بیٹا کچھ کما کر لائے، ٹکا ٹکا جوڑوں، بیٹی کا مستقبل بناؤں، لیکن وہ نوجوان جس کی جوانی کے ساتھ والدین کا بڑھاپا جڑا ہوا ہے، جس کی جوانی کے ساتھ نوجوان بہن کا مستقبل جڑا ہوا ہے، جس کی جوانی کے ساتھ چھوٹے بچوں کا مستقبل جڑا ہوا ہے، وہ اگر نشے کی دلدل میں چلا جائے، نہ بچوں کا باپ رہا، نہ بھائیوں کا بھائی رہا، نہ بہنوں کا بھائی رہا اور نہ ہی والدین کا سہارا رہا۔ میرا حسین چونکہ نوجوانوں کا سردار ہے، سارے بول دو، نوجوانوں ذرا بولو، میرا حسین نوجوانوں کا سردار ہے،
سید ہے، وارث ہے قوم کا، تو اس لیے آنے والے خطرے کو دور سے تاڑا۔ فرمایا اگر شرابی اقتدار پہ آ گیا نوجوانوں کی جوانیاں لٹ جائیں گی، بہنوں کا مستقبل برباد ہو جائے گا، والدین کا بڑھاپا اجڑ جائے گا، بچوں کا مستقبل بکھر جائے گا۔ فرمایا میں اپنا جوان علی اکبر دوں گا، اپنا علی اصغر بچپن میں قربان کروں گا، اپنا قاسم آن محمد سب کو قربان کروں گا، لیکن نہ امت کے نوجوانوں کی جوانیاں بچا لوں گا، امت کے نوجوانوں کی جوانیاں بچا لوں گا، کیونکہ سردار ہیں، سید ہیں، رگوں میں علی کا لہو ہے اور شیر فاطمہ سے پلے ہیں۔ یہ سب عناصر ملا کے دیکھو حسین کتنا حسین ہوگا، حسین کتنا، دیکھیے ایک طبی اصول ہے، طبی اصول ہے، قدرت کا اصول ہے، انسانی طبیعت ہے، مرد اور عورت پر نماز فرض ہے، مرد ہو یا عورت نماز فرض ہے، لیکن عورتوں کی ایک طبیعت خدا نے ایسی بنائی ہے کہ وہ مسلسل 1 مہینہ نماز نہیں پڑھ سکتی، مسلسل 1 مہینہ نماز، توجہ ہے تو ذرا پیار سے بولو، گو یہ اصول حکمت سے متعلق ہے، طب کا اصول ہے، لیکن اس اصول کو سمجھ لو گے تو میری بعد والی بات کو بھی سمجھ لو گے۔ عورتوں کی عادت اور طبیعت ایسی ہے کہ وہ مہینہ مسلسل نماز نہیں پڑھ سکتی، کچھ دن ایسے ہوتے ہیں کہ جن دنوں میں نماز وہ پڑھ سکتی نہیں ہے، توجہ ہے، بات سمجھ میں آئی ہے؟ ان کے وجود سے بہنے والا خون ان کے لیے مانع صلاۃ ہے، نماز سے روکنے والا ہے، لیکن احساس کمتری کا شکار بھی نہ ہو، نسل انسانی کے لیے وہ خون بڑا ضروری ہے، نسل انسانی کے لیے وہ خون بڑا ضروری ہے، حمل کے دوران اسی بہنے والے خون کو راستہ بدل کر وجود کے اس طرف منتقل کر دیا جاتا ہے جہاں رحم میں انسانی نطفہ استقرار پذیر ہوتا ہے، اسی خون کو جسم کے اندر جمع رکھ کر اسی خون سے انسانی وجود کو تیار کیا جاتا ہے، اسی خون سے انسان کا جسم بنتا ہے، اسی خون سے ہڈیاں پٹھے اور جلد بنتی ہے، اسی خون سے انسان کا جسم تیار ہوتا ہے، توجہ ہے، اس لیے وہ خون عورت کے وجود کے لیے انتہائی ضروری ہے، جس عورت کے وجود میں وہ اضافی خون نہیں ہوتا یا جب اپنی عمر کے مطابق عورت اس حصے میں پہنچ جائے زندگی کے جہاں اس کا وجود اس اضافی خون کو پیدا کرنا چھوڑ دے تو پھر وہ عورت انسانی نسل کی بقا کا ذریعہ نہیں بن سکتی، بانجھ ہو جاتی ہے، توجہ ہے تو ذرا بولو، بات سمجھ آ گئی کہ عورت کے جسم سے نکلنے والا زائد خون اتنا ضروری ہے کہ وہی انسان کے جسم کی پرورش پیدائش کا ذریعہ بنتا ہے، لیکن اسی زمین کے اوپر اسی آسمان کے نیچے ایک عورت ایسی بھی ہے جس کے وجود میں اللہ نے وہ خون نہیں رکھا تھا، کون؟ حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا۔ کملی والے محبوب نے فرمایا کہ خدا نے میری فاطمہ کو حیض و نفاس کے خون سے پاک رکھا ہے، توجہ ہے تو ذرا بولو، ذرا پیار سے بولو، ارے کیوں نہ عورتوں سے ہٹ کر یہ عورت ہوتی، کیوں نہ عورتوں سے ہٹ کر اس کا وجود ہوتا۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آپ حضرت فاطمہ سے بڑا پیار کرتے ہیں، وجہ کیا ہے؟ حضرت کملی والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ بات یہ ہے، جب میں معراج کی رات جنت میں گیا تھا، جنت میں جنت کا ایک پھل اللہ رب العزت نے میرے عطا فرمایا، جبریل نے پیش کیا، میں نے جنت کے ماحول میں وہ پھل کھا لیا۔ جب میں نے وہ پھل کھایا تو اس پھل کی خوشبو سے دماغ معطر ہوا، طبیعت میں بشاشت آ گئی، اور وہ پھل کا ذائقہ حلق سے اترا، اور اس پھل کی غذائیت نطفہ بن کر میرے سلب میں مستقر ہو گئی۔ جب میں زمین پر آیا تو شباشی کے بعد وہی نطفہ وجود خدیجۃ الکبریٰ میں گیا۔ مجھے پتا ہے کہ جب میں فاطمہ کو سونگھتا ہوں تو مجھے اپنی بیٹی کی نہیں، مجھے جنت کے اس پھول کی خوشبو آتی ہے۔ پتا چلا کہ میری فاطمہ، ان کی تخلیق خدا نے جنتی غذا سے کی تھی، جبکہ باقی تمام انسان زمینی غذائیں کھاتے ہیں، زمینی غذاؤں کی غذائیت وجود کا حصہ بنتی ہے، اور اسی غذائیت سے آگے نسل انسانی کا تسلسل جاری ہوتا ہے۔ لیکن فاطمہ، تیرے وجود کو تخلیق کرنے کے لیے خدا نے مصطفیٰ کو جنت سے غذا بھیجی تھی۔ تو جب وہ جنت کی غذا سے، جنت کے ماحول سے، جنت کے ماحول سے جو وجود تیار ہوا ہوگا، پھر وہ کتنا پاکیزہ ہوگا، کتنا پاکیزہ ہوگا۔ وہ فاطمہ جس کی طبیعت خدا نے باقی ساری عورتوں، زمانے کی عورتوں سے ہٹ کر بنائی تھی، اب وہ اس کے وجود میں وہ خون تو ہے نہیں جس خون سے انسانی جسم تیار ہوتا ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ ہے تو ذرا بولو۔ میں ایک سٹیپ پر جا کر اپنی بات کو کلوز کر رہا ہوں۔ فاطمہ الزہرا کے وجود میں وہ خون تو ہے نہیں جس خون سے انسانی وجود بنتا ہے، تیار ہوتا ہے، پیدا کیا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو جب فاطمہ کے وجود میں امام حسن اور امام حسین علیہ السلام کا وجود بن رہا تھا، وہ خون تو ہے نہیں جس سے انسانی جسم تیار ہوتا ہے، پھر امام حسن و حسین کی تخلیق کیسے ہوئی؟ توجہ ہے؟ میری بات سمجھ آئی ہے کہ جسم سے بننے والا، قرآن خود کہتا ہے کہ تم من نطفۃ امشاج، بجھکنے والے پانی کی بوند سے پیدا ہوئے ہو، جس نے اس کے بعد خون کی شکل اختیار کی، خون کے بعد گوشت بنا، گوشت کے بعد اس میں انسانی اعضاء نمودار ہوئے، پھر فرشتے کا نزول ہوا۔ قرآن تو خود کہتا ہے کہ تو خون سے بنا ہے۔ وجود سیدہ میں وہ خون تو ہے نہیں، تو حسن و حسین کیسے پیدا ہوئے؟ بریلی کے تاجدار بول اٹھے، کہنے لگے یا رسول اللہ، یہ قانون دنیا داروں کے لیے ہے، تیرے اور تیری آل کے لیے نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ تیری نسل پاک کا ہے، بچہ بچہ نور کا، تو ہے انے نور، تیرا سب گھرانہ نور کا۔ حسن و حسین کی پیدائش خون سے نہیں بلکہ نور سے ہوئی ہے، خون سے نہیں بلکہ نور سے ہوئی ہے۔ تو میرے دوستو، وہ حسین جس کو نبی نے بھی کہا کہ حسین و منی و انا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں، اور یہ میرے پھول ہیں، حسن و حسین دنیا میں میرے جنتی پھول ہیں۔ اور کملی والے محبوب حسن و حسین کو سونگھا کرتے تھے، فاطمہ الزہرا کو بھی سونگھا کرتے تھے، حسن و حسین کو بھی سونگھا کرتے تھے۔ پتہ چلا کہ جس بیج سے فاطمہ الزہرا کی شکل میں کلی کا پودا اگا تھا، اسی پودے پر جنتی پھول بن کر حسن و حسین مہکتے تھے، جنتی پھول بن کر حسن و حسین مہکتے تھے۔ تو ان مہکتے ہوئے پھولوں کو
اپنے ظلم کا نشانہ بنانے کے لیے، اپنی تخت نشینی کی ہوس کو پورا کرنے کے لیے یزید ستم کرنے پر اٹھ کھڑا ہوا، اور ایک لمحے کے لیے بھی سوچا نہیں کہ میرے اس کردار کے بعد کیا ہوگا، میرے اس اقدام کا انجام کیا ہوگا۔ حالانکہ ہمیں تو وہ چونٹی بتا رہی ہے، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، لشکر سلیمانی آ رہا ہے۔ مفسرین کہتے ہیں چونٹی اور لشکر سلیمان میں 3 میل کا فاصلہ تھا۔ توجہ ہے؟ بول دیجئے 3 میل کا فاصلہ تھا۔ کلومیٹر کو تو جانتے ہو نا، میل اس سے بڑا ہوتا ہے۔ اپنی بینائی، آنکھوں کی بینائی کو کبھی چیک کرنا کہ کیا ہماری آنکھیں 3 میل تک دیکھتی ہیں؟ حالانکہ تم زمین کی سطح سے بہت اونچی ہیں تمہاری آنکھیں۔ توجہ ہے نا؟ زمین کی سطح سے بڑی اونچی ہیں آنکھیں، پھر بھی سیدھی 3 میل تک نہیں دیکھتی۔ اور ایک اصول ہے دیکھنے کا، تم زمین کے قریب ہوتے جاؤ تمہاری بصارت کا زاویہ سمٹتا جائے گا۔ توجہ ہے نا؟ کھڑے ہو کر جتنی دور تک دیکھ سکتے ہو، بیٹھ کر اتنی دور تک، اور اگر بیٹھنے سے بھی نگاہوں کو اور نیچے لے جاؤ تو انسانی آنکھیں بڑے بڑے ہونے کے باوجود اتنی دور تک نہیں دیکھ سکتی۔ تو پھر اندازہ کرو کہ چونٹی کی آنکھیں، کیا چونٹی کسی درخت پہ چڑھ کے دیکھ رہی تھی؟ اگر وہ کسی درخت پہ ہوتی تو اسے کچلے جانے کا خوف نہ ہوتا۔ جب اسے خوف ہے کہ کہیں پاؤں چلے رونگ نہ دیں، تو پھر مان لو کہ وہ چونٹی درخت پر نہیں بلکہ زمین کی سطح پہ ہے۔ اور اگر وہ زمین کی سطح پر ہے تو اس کے لیے چھوٹا سا پتا بھی حجاب ہے، اس کے لیے چھوٹا سا ڈھیلا بھی مٹی کا حجاب ہے۔ اس کے سامنے کوئی درخت نہیں آیا، اس کے سامنے کوئی چٹان نہیں آئی، کیا 3 میل تک؟ قرآن کہتا ہے واد النمل، وہ کوئی ہموار زمین نہیں تھی، میدان نہ تھا، وہ سیدھی سڑک نہیں تھی، وہ وادی تھی۔ وادی کسے کہتے ہیں؟ پہاڑوں کی ڈھلوان کو وادی کہتے ہیں۔ توجہ ہے نا؟ وادی وادی وادی، جس زمین کے حصے کو وادی کہتے ہیں وہ ہموار نہیں ہوتا، وہ پہاڑوں کی ڈھلوان ہوتی ہے۔ وہاں اونچ نیچ کچھ نہیں تھا، وہ برابر کی سڑک تھی، چونٹی سیدھی دیکھتی رہی، اس کے سامنے کوئی پتا نہیں آیا، اس کے سامنے کوئی درخت نہیں آیا، اس کے سامنے کوئی پتھر نہیں آیا، اس کے سامنے کوئی پہاڑ نہیں آیا۔ اور اگر وادی تھی اور درخت، پتے، ڈھیلے، چٹانے، سنگریزے سب کچھ تھا، تو پھر چونٹی نے 3 میل تک دور دیکھ کیسے لیا؟ توجہ ہے تو ذرا بولو۔ چونٹی نے 3 میل دور تک دیکھ کیسے لیا؟ ماننا پڑے گا کہ پیغمبر کی توجہ چونٹی پہ ہو گئی تو نگاہ نبوت کے فیضان نے چونٹی کو وہ آنکھ دے دی جو دیوار کے ادھر بھی دیکھتی ہے، دیوار کے ادھر بھی دیکھتی ہے۔ جب پیغمبر کی توجہ پڑی، پیغمبر کی نگاہ پڑی، چونٹی دور تک دیکھنے والی بن گئی۔ سلیمان پیغمبر کی ایک نظر پڑ جائے، چونٹی اتنی دور اندیش ہو جائے، تو پھر اندازہ کر میرے حسین تو مصطفیٰ کی نگاہوں میں 8 سال رہا ہے۔ ایک نگاہ پڑے تو نگاہ اتنی دور جاتی ہے، تو جس حسین پر 8 سال تک مصطفیٰ کی نگاہیں پڑتی رہی ہوں گی، وہ حسین کتنی دور تک دیکھتا ہوگا۔ لہذا میرے حسین کی نگاہیں قریب تک نہیں تھی۔ یزید بد اندیش تھا، میرا حسین دور اندیش تھا۔ اور قرآن کہہ رہا ہے
اسی چیونٹی کو کہ وہ چیونٹی ملکہ تھی، وہ چیونٹی سردار تھی، وہ چیونٹی سیدہ تھی، اپنی چیونٹیوں کی دور اندیش جو تھی، سید ہوتا ہی وہ ہے، مالک ہوتا ہی وہ ہے، بادشاہ ہوتا ہی وہ ہے جو دور اندیش ہو، دور تک جس کی نظر جائے، جس کی نگاہ دور تک نہ جا سکے، وہ کیسا سردار ہے؟ تبھی تو میرے خواجہ اجمیر نے کہا ہے شاہ است حسین، شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، شاہ حسین ہے، بادشاہ حسین ہے، دین حسین ہے، دین کو پناہ دینے والا حسین ہے۔ توجہ ہے تو ذرا بولو۔ دیکھو میرے حسین کی دور اندیشی۔ یزید کو تو اتنا بھی پتہ نہ چل سکا آل نبی سے ٹکر لوں گا تو انجام کیا ہوگا، اسے تو اتنا بھی پتہ نہ چل سکا کہ مسجد نبوی میں میرے گھوڑے پیشاب کریں گے، انجام کیا ہوگا، اسے تو اتنی بھی خبر نہ تھی کہ بیت اللہ شریف پر میں مسلمان ہو کر آپ سے پتھر برساؤں گا تو انجام کیا ہوگا۔ یہ سب کام یزید نے کیے ہیں۔ جب وہ تخت سلطنت پر آیا تو آتے ہی اہل بیت پر ظلم و ستم کیے، اور جب وہ یزید مرا تو عین اس وقت مرا جب اس کی فوجیں بیت اللہ شریف پر پتھر پھینک رہی تھی۔ توجہ ہے۔ ایسا بدترین کردار، ایسا بدترین کردار، وہ کیا دور اندیش تھا، وہ تو بد اندیش تھا، وہ تو کوتاہ اندیش تھا۔ دور اندیش تو میرا حسین ہے جس نے مدینہ چھوڑا تاکہ میری وجہ سے میرے شہر کی، نانے کے شہر کی بے حرمتی نہ ہو۔ کیسا عجب سما ہے، جب نانا مکے کو چھوڑ کے مدینے گیا تب بھی رات ہے، اور جب وہ نواسا مدینے کو چھوڑ کر مکے میں آ رہا ہے تب بھی رات ہے۔ اور کیسا وہ سما ہوگا، کیسا وہ منظر ہوگا جب حسین ایک نواسا کملی والے محبوب کے روضہ انور پر، اور دیکھو تو صحیح میرے دوستو، حج کرنے والے، عمرہ کرنے والے جانتے ہیں کہ عارضی طور پر چند دنوں کے لیے شہر مدینہ میں 40 نمازیں پوری کرنے کے لیے 8 دن قیام کریں تو جب جدا ہوتے ہیں تو یوں لگتا ہے جیسے دل بھی مدینے میں رہ گیا، جان بھی مدینے میں رہ گئی، دل و دماغ بھی مدینے میں رہ گیا، اور ایک بے جان قدم ہے جو لرزتے ہوئے قدموں کے ساتھ وہ بے جان بدن ہے جو واپس پلٹ رہا ہے۔ 8 دن مدینے میں رہنے والوں، مدینے کی جدائی کو زندگی بھر بھول نہیں سکتے ہو، تو میرا حسین تو سالوں سے شہر رسول میں رہ رہا تھا۔ 8 دن رہنے والوں، ساری زندگی مدینے کی یادیں تڑپاتی ہیں، سکون نہیں آتا، تو پھر توجہ کرو اس حسین کی جدائی پر، جس کا بچپن مدینے میں گزرا، جس کی جوانی مدینے میں گزری، جس کی والدہ کا مزار مدینے میں ہے، جس کے بھائی کا روضہ مدینے میں ہے، جس نے مدینے کی گلیوں میں نانا کے کندھوں پر سواری کی ہے، جس نے مدینے کی گلیوں میں اپنے نانا کی انگلی کو پکڑ کر چلنا سیکھا ہے، جو مسجد نبوی میں آتا تھا تو گرتے پڑتے حسین کو کملی والے محبوب اپنا خطبہ چھوڑ کر سینے سے لگا لیا کرتے تھے۔ وہ حسین الوداع سلام کرنے کے لیے، الوداع سلام کرنے کے لیے مدینے پر کملی والے محبوب کے روضے پر حاضر ہے اور عرض کر رہا ہے، سلام ہے نانا جان، سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، سلام ہے جد امجد، اے میرا منہ چومنے والے، مجھے دوش نبوت پر اٹھا کر گھومنے والے، ذرا نظریں اٹھا دیکھو کہ کس کا نور عنایا، تیرے در پر میرے نانا تیرا پیارا حسین۔ روضہ رسول پر الوداعی سلام کے لیے حاضر ہیں
اور وعدہ کر رہے ہیں کہ اے میرے کملی والے محبوب، سر کاٹ کے پھینکیں گے زمین پر وہ ہمارا، سر کاٹ کے پھینکیں گے زمین پر وہ ہمارا، ہم آپ کے قدموں کی قسم اف نہ کریں گے، ہم آپ کے قدموں کی قسم اف نہ کریں گے، سر کاٹ کے پھینکیں گے زمین پر وہ ہمارا، ہم آپ کے قدموں کی قسم اف نہ کریں گے۔ وہ حسین مدینے سے جدا ہوتے ہوئے، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، نانا تیرے کرم کے خزینے کی خیر ہو، ہم جا رہے ہیں تیرے مدینے کی خیر ہو، ہم جا رہے ہیں۔ جب نانا مکہ کو چھوڑ کر مکہ والوں نے کملی والے محبوب کو بے چین کیا، مکہ چھوڑنا پڑا، رات کو مدینہ میں گئے۔ اب وہ وقت ہے کہ مدینے والے نواسے کو بے چین کر رہے ہیں اور مدینہ چھوڑ کر مکہ میں آ رہے ہیں۔ تب بھی رات تھی، اب بھی رات ہے، تب بھی رات تھی، بولو، تب بھی رات تھی، اب بھی رات ہے۔ نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، نرمی وہی، خلوص وہی، سادگی وہی، ملتی ہے مصطفیٰ سے طبیعت حسین کی۔ لیکن ایک فرق تھا، ایک فرق تھا، جب نانا مکہ سے مدینہ میں گئے تو مدینہ مدینہ نہیں تھا، مدینہ عظمت والا نہیں تھا، مدینہ منزلت والا نہیں تھا، مدینہ قدر والا، عزتوں والا نہیں تھا۔ وہ تو یثرب تھا، وہ تو بیماریوں کا گھر تھا، وہ تو بے نام بستی تھی، وہاں تو کوئی جاتا نہ تھا، آب و ہوا جو ٹھیک نہ تھی، بیماریوں کا گھر تھا، اس جگہ پہ جانا کوئی پسند نہ کرتا تھا۔ پھر کملی والے محبوب گئے، مدینہ منورہ بن گیا، مدینہ طیبہ بن گیا، محبت جبریل بن گیا، وہ اہل ایمان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن گیا۔ جدھر کوئی جاتا نہ تھا ادھر جانے کو کائنات تڑپنے لگ گئی۔ لیکن جب نواسا مدینہ سے مکہ کی طرف آیا تو مکہ تو پہلے ہی عظمت والا تھا، مکہ تو پہلے ہی حرم تھا، مکہ تو پہلے ہی عزتوں والا تھا، عظمتوں والا تھا۔ سو ایک یہ شرف تھا جو لوگوں کی آنکھوں سے چھپا ہوا تھا۔ میرے حسین نے کملی والے محبوب کے فرمان کو سچ کرنے کے لیے کہ حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، حسین مجھ سے ہے، اور اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب نبی مدینہ میں گیا تو بے نام بستی کو نام عطا کر دیا، بے نور بستی کو نور عطا کر دیا۔ ابھی شرف کا، عزت کا، عظمت کا، قدر کا، خوبی کا، مقام کا، منزلت کا یہ پہلو چھپا تھا۔ سو میرے حسین نے اب مکہ بھی چھوڑا، کربلا کی طرف سفر کیا، کربلا کی طرف سفر کیا۔ جانے سے پہلے صحابہ کھڑے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کے بیٹے، ابن رسول، ابن حیدر، محبوب خدا کی نشانی۔ حسن و حسین کو ملا کر دیکھتے تھے، پورا رسول کا جلوہ نظر آتا تھا۔ اب کملی والے محبوب کی تصویر تم ہو، سیرت ہے فاطمہ کی تو صورت علی کی ہے،
سرکار مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے. تم کملی والے محبوب کی نشانی ہو. اے تماشا گاہے عالم روئے تو کجا بہرے تماشا می روی. یا حسین آپ کے حسن کے جلوے دیکھنے کے لیے کائنات آپ کے قدموں میں آتی ہے. آپ کیا دیکھنے کے لیے کدھر جا رہے ہیں؟ ابو علی قلندر نے حسینی جواب کو اپنے لفظوں میں منظم کیا. فرمایا منم محوے خیالے او نمی دانم کجا رفتم شدم کر کے جمالے او نمی دانم کجا رفتم. 8 سال تک نگاہ نبوت کے فیض نے میری نگاہ کو اتنا تیز کر دیا ہے کہ دنیا والوں، میرا راستہ روکنے والوں، تم مجھے دیکھ رہے ہو اور میری نگاہ خدا کی تقدیر کو دیکھ رہی ہے. تم وجود حسین کو دیکھ رہے ہو اور نگاہ حسین خدا کی تقدیر کو دیکھ رہی ہے. راستے سے ہٹ جاؤ، مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر. مجھے جانا پڑے گا عظمت اسلام کی خاطر، نبی کے دین کی خاطر، خدا کے نام کی خاطر. میں چاہتا ہوں کہ دنیا میں وفا کا نام رہ جائے، میرا کچھ نہ رہے پر عظمت، میرا کچھ نہ رہے پر عظمت اسلام. مجھے جانا ہے لیکن ہمارا حضور نہیں جانے دیں گے. سرکار مصطفیٰ کی نشانی حسین ہے یا حسین نہیں جانے دیں گے. میرے حسین نے فرمایا چلو تمہارے کہنے پر میں قاصد بھیجتا ہوں. کوفے والے کے خطوں پر اعتماد نہیں کرتا، قاصد بھیجتا ہوں، وہ جا کر حالات دیکھ کر مجھے بتائے، اور جب وہ بتائے گا پھر تو مجھے جانا ہے نا، پھر تو مجھے جانا ہے نا. اب صحابہ کرام ہاتھ باندھے ادب کے ساتھ کھڑے ہیں کہ دیکھیے اس خدمت کے لیے کس کا انتخاب ہوتا ہے، کس کا انتخاب ہوتا ہے. لیکن میرے حسین کی نگاہ کو دیکھو، دور اندیشی کو دیکھو. انتخاب کیا تو در والوں کا نہیں، گھر والوں کا، اپنے چچا کے بیٹے حضرت مسلم بن عقیل کا انتخاب کیا. سوال اٹھاتا ہوں، یا حسین آپ نے عبداللہ بن عباس کو کیوں نہیں بھیجا؟ عبداللہ بن زبیر کو کیوں نہیں بھیجا؟ عبد الرحمن بن ابو بکر کو کیوں نہیں بھیجا؟ محمد بن حنفیہ کو کیوں نہیں بھیجا؟ یا حسین یہ جو خاتم حاضر ہیں تو مسلم اور مسلم کے 2 ننھے بچوں کو بھیجا؟ فرمایا، جواب آیا، روح حسینی نے جواب دیا، وجدان اور ضمیر کے کانوں سے سنائی دیا کہ میں نے در والوں کی خدمت نہیں لی، گھر والوں کا انتخاب کیا ہے. کیوں؟ اس لیے اگر میں کسی صحابی کو بھیجتا، جانے سے انکار تو نہ کرتا، وہ جاتے کوفے میں، پھر وہی کچھ دیکھتے جو امام مسلم نے دیکھا، پھر ویسا ہی خط لکھتے جیسا امام مسلم نے لکھا، اور اس کے بعد وہی حالات بنتے جو امام حسین کے ساتھ بنے، تو قیامت تک لوگ صحابہ کی عظمت پر انگلیاں اٹھاتے رہتے کہ نبی کے نواسے کو کربلا میں بلا کر بے یار و مددگار چھوڑ کر شہید کروا دیا. امام حسین فرماتے ہیں میں خدا کی تقدیر کو دیکھ رہا ہوں، میں کسی صحابی کو نہیں بھیجوں گا، میں اہل بیت کے فرد کو بھیجوں گا تاکہ قیامت تک میرے نانے کے صحابہ پر کسی بد اندیش کی انگلی نہ اٹھے. پتہ چلا کہ حسین وہ ہے جو عظمت حسین صحابہ کا پاسبان ہے. حسین وہ ہے جو عظمت صحابہ کا پاسبان ہے. تو میرے دوستو، حضرت امام حسین علیہ السلام شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا. شمر کا خنجر گلوئے خشک پر چلتا رہا. شمع حق روشن رہی.
حق کا دیا جلتا رہا، چشم گریاں مزرعے دی میں گہر بوتی رہی، چشم گریاں مزرعے دی میں گہر بوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی، کٹ گیا سر پر نماز حق ادا ہوتی رہی۔ امام حسین علیہ السلام نے سجدے میں سر کٹایا، سجدے میں بول دو سر کٹایا، سجدے میں سر کٹایا، نیزے پہ قرآن سنایا۔ سجدے میں سر کٹانے کی وجہ کیا تھی؟ کل نانا کے کندھے پر بیٹھ کر سجدے کو طول بخشا تھا، نبی نے سجدہ لمبا کیا، اب نواسا بھی لمبا ہی سجدہ کر رہا ہے۔ سلام کے بعد نماز مکمل ہوتی ہے نا، حسین نے سجدے میں سر کٹایا، حسین اب تک نماز میں ہے۔ توجہ ہے؟ نبی نے سجدے کو لمبا کر کے بتایا تھا کہ حسین کی عظمت کیا ہے، اور حسین نے سجدے میں سر کٹا کے بتا دیا کہ سجدے کی اہمیت کیا ہے۔ سجدے میں سر کٹایا، نیزے پہ قرآن سنایا، تاکہ نانے کی امت کو بتا دیا جائے کہ جو حسینی ہوگا وہ سجدہ بھی کرنے والا ہوگا، قرآن بھی پڑھنے والا ہوگا۔ پھر سر انور کربلا سے کوفہ، کوفہ سے دمشق، شام دربار یزید سے، پھر وہاں سے مدینہ منورہ میں جنت البقیع میں دفن ہوا، جنت البقیع میں سر حسین دفن ہوا، جنت البقیع میں سر حسین دفن ہوا۔ کیا جنت البقیع؟ وہ جنت البقیع جس جنت البقیع میں حسین کی والدہ کی قبر ہے۔ گویا کہ حسین نے کٹ کر تدفین کے موقع پر بھی امت کو پیغام دے دیا کہ لوگو، حسین کا سر کٹ کے بھی گرا تو ماں کے قدموں میں گرا، حسین کا سر کٹ کے بھی گرا تو ماں کے قدموں میں گرا۔ سو اگر حسین نہیں ہو نماز سے وفا کرو، اگر حسین نہیں ہو قرآن سے وفا کرو، اگر حسین نہیں ہو تو والدین کا ادب و احترام میں زندگی گزار دو۔ دامن مصطفیٰ سے جو لپٹا یگانہ ہو گیا، جس کے حضور ہو گئے اس کا زمانہ ہو گیا۔ وما علینا الا البلاغ۔ مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم